اگلا ہم نے شروع کیا تھا, یہ میں نے سبق پہلا بنیادی وہی رکھا ہے, ایک دو چیزیں صرف ایڈ کی ہیں. کیوں؟ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس کا ہمارے پورے عقیدے کا عقیدہ کھڑا ہے. اس بات کو ہم جلدی سے گزر نہیں جائیں گے, کیونکہ یہ جتنی چیزیں یہ ہماری مضبوط ہوں گی نا, میں نے کہا تھا ہمارا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہوگا, اور جتنا ہمارا تعلق مضبوط ہوگا پھر ہمیں دنیا بڑی حقیر لگنی شروع ہو جائے گی, پھر رب کا ہمارے قرب جو ہے نا وہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ میں پچھلا سبق دہرا دیں, ایک دو باتیں انشاءاللہ ایڈ کروں گا انشاءاللہ, پھر آگے انشاءاللہ نیا سبق لے کر چلیں گے. اب یہ مجھے بتائیے گا, یہ کہا تھا الملک اس کا صفاتی نام, الرحمن اور رحیم لے کر چلے گئے, اس کو ہم نے مکمل کر لیا. دوسرا صفاتی نام ہے الملک, تو اس کو میں نے کہا ایک ہے الملک, ایک ہے المالک, ایک ہے الملیک. یہ کسی کا تفریق پتا ہو الملک المالک اور ملیک میں کیا فرق ہے؟ پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا, کسی کو یاد ہو؟ چلیں میں بتا. الملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ. سادہ الفاظ میں نے بتایا تھا ایسے سمجھ جس کا قانون, جس کا حکم چلتا ہو, جس کا حکم چلتا ہو, جس کا قانون چلتا ہو, اس کو کہتے ہیں الملک. المالک اسے کہتے ہیں وہ جس جگہ کا مالک ہو, آج کی زبان میں جس کے نام جس کی رجسٹری ہو, بات کو آج کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کریں, جس کا وہ مالک ہو. میں نے کہا تھا یہ دونوں چیزیں آج کے بلکہ پچھلے ازل سے لے کر اب تک بھی چلے جائیں گے, کسی بھی بندے میں یہ دو خصوصیات نہیں ہیں. مثلا میں نے مثال دی تھی, بات وہی دہرا رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں میں پختہ ہو جائے. وہ بات میں نے یہ کی تھی کہ دنیا کا پہلے سے چلے جائیں, ابھی تو بڑی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں ہو گئی ہیں, پہلے چلے جائیں جناب علی, روم کی سلطنت چلے جائیں, فارس کی چلے جائیں, اس سے پہلے یونان کی چلے جائیں, بڑی بڑی سلطنتیں آدھی دنیا پر انہوں نے حکومت کی. لیکن وہ جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ تھے نا, وہ اگر ایک خاص خطے میں آدھی زمین پر یا چوتھائی زمین پر ان کا حکم چلتا تھا نا, انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. قبضہ کر پہ اس جگہ پر انہوں نے اپنا حکم چلایا کہ یہاں پر میرا حکم چلے گا. لیکن وہ جتنا مرضی وہاں حکم چلتا تھا, لیکن ایک ایک زمین کے وہ مالک نہیں تھے, کوئی بھی نہیں تھا. سنگل مثال بھی نہیں آپ نکال سکتے کہ بھائی جی یہ جتنے زمین پر وہ بادشاہ تھا یا صدر تھا, وزیر اعظم, آج کی زبان میں سمجھ لیں جو بھی آپ نام رکھنا چاہیں, فرعون تھا, قارون تھا, حامان تھا, جو بھی تھا, جس کو بھی آپ کے نمرود تھا, آپ کہیں گے یہ اس زمین پر اس کا حکم چلتا تھا, یہ اس کا ملک تھا, یہ اس کی بادشاہی تھی. لیکن وہ پوری زمین کا مالک نہیں تھا. وہ چند حصوں کا, کوئی محل اس کا ہوگا, کوئی کلومیٹروں کے حساب سے زمینیں ہوں گی, سارا کچھ ہوگا, لیکن سارے ملک پر جہاں پر اس کا قانون چل رہا ہے اس کا وہ مالک نہیں تھا. یہ خصوصیت صرف ہمارے خالق اور مالک میں ہے. اس کا قانون بھی اس زمین پر نہیں ساری کائنات پر چلتا ہے, قانون بھی ساری کائنات پر چلتا ہے. زمین کے علاوہ جتنے سیارے ستارے, جتنی کہکشاں, جتنے جناب ستارے سیارے ہیں, سب پر اس کا قانون بھی چلتا ہے, اور وہ چپے چپے کا مالک بھی ہے. یہ پوری کائنات میں ڈھونڈنے چلے جائیں کوئی دوسرا نہیں ملے گا. بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے ملیں گے, جو دعویٰ کرنے والے کہ ہم خدا ہیں, ہم نے ایسے کیا, ہم نے ایسے کیا, لیکن یہ دو چیزیں ایک جگہ اکٹھی نہیں ہوں گی. اور تیسری ایسی چیز ہے, تو یہ تو ہے بھی نہیں, اس سے اگلی اس سے بھی ہے. وہ کہتے ہیں شیر پر سوا شیر. کیا الملک؟ الملک کیا ہے کہ ہر چیز کا اصل مالک وہ ہے. یہ ہوا بادشاہ ہو گیا, یہ زمین کی رجسٹری ہوگی. سادے الفاظ میں یہ ہے کہ کیا وہ اصل مالک ہے؟ اتنے بادشاہ گئے, اتنے طاقتور حکمران چلے گئے اس دنیا سے, کیا وہ اپنی چیز ساتھ لے کر چلے گئے؟ کوئی ایک مثال ملتی ہو کہ نہیں جی فلاں وقت میں 5000, اور کہتے ہیں جی یہ کروڑوں سال پہلے زمین تھی جی, اربوں سال پہلے زمین تھی جی. سائنسدان کہتے ہیں کوئی بھی یہ دعویٰ گورا کرتا ہو, کو کافر کرتا ہو کہ بھئی فلاں بندہ نا اتنی زمین کا مالک تھا یا بادشاہ تھا یا زمین اس کے نام تھی, تو وہ مرتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے, کوئی بھی. اس کا مطلب ہے اصل مالک وہ خالق ہو, اس کا نام زندہ الحی القیوم, وہ زندہ بھی ہے اور قائم بھی رکھے ہوئے ہے. اس وجہ سے جب ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ کوئی دنیا کی طاقت, کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ پوری دنیا پہ, ایسا نہیں کہ پوری کائنات پہ اس کا حکم بھی چلے اور وہ چپے چپے اس کی مرضی کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں گر سکتا. زمین یا سامنے بڑی بڑی چیزیں تو بہت بعد کی بات ہے, ایک پتا بھی نہیں اس کی مرضی کے بغیر جو نہ ہل سکتا. اور یہ ہے کہ وہ الملک ہے, کہ اصل مالک وہ ہے. جب مجھے یہ سمجھ آ جائے کہ اصل مالک وہ ہے, تو پھر میں کیا ہوں؟ میں امانت دار ہوں یا چوکی دار ہوں؟
جب مجھے یہ سمجھ آئے کہ میں تو ہوں ہی امانت دار، میں جس گھر میں رہتا ہوں، جس گاڑی کو میں کہتا ہوں یہ میرے نام ہے، یہ جناب علی کاروبار میرے نام ہے، یہ کاروبار، یہ گاڑی، یہ گھر، پہلے اس پر پٹواری کے پاس جائیں، اس پر پہلے کس کا نام لکھا ہوا تھا، اس سے پہلے چیک کریں کس کا نام تھا۔ آپ کو اس 50 سال کا کھاتا چیک کریں، 70 سال کا کھاتا چیک کریں تو پتہ نہیں کتنے نام بدل چکے ہوں گے، کہ پہلے یہ تھا، پھر یہ آیا، پھر یہ آیا، پھر یہ آیا۔ آج جب تم بھی چلے جاؤ گے تو تمہارا نام کاٹ کر کسی اور کا لکھتے ہیں۔ جب ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ وہ اصل مالک وہ ہے، ہم تو صرف امانت دار ہیں، چند سالوں کے لیے اس نے ہمیں چیز استعمال کرنے کے لیے دی ہے۔ تو جب بندہ کسی سے ادھار لی ہوئی چیز یا تھوڑے وقت کے لیے دے چیز کہ یار یہ وقتی طور پر استعمال کر لو، تو اسے بڑے دھیان سے استعمال کرتا ہے، یار جس نے دی ہے اس کی چیز خراب نہ ہو جائے، اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرو، ادھر نہ کر دوں، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے خالق اور مالک۔ جس بندے نے مجھے یہ چیز دی ہے وہ مجھ سے واپس مانگ لے تو اگر میں نے خراب کی تو کہے گا یار بڑا بندہ ہے، یار چیز ایک مفت ہی تینوں استعمال کر، میں سے دیتی ہوں دوسرے کو کر لے۔ اور اس کی سادہ سی مثال میں نے آگے کہی تھی، سادہ سی مثال سمجھنی ہو کہ یہ آنکھ اس نے دی ہے، یہ اس کی نعمت ہے، یہ اس نے دی ہے، اب اس کو غلط استعمال کروں گا تو کیا کر رہا ہوں؟ میں امانت میں خیانت کر رہا ہوں۔ کانوں کو، زبان کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو، ایک ایک چیز کو جو بھی کسی مد میں اس نے دی ہے، جب میرا یہ یقین اور نظریہ بنے گا کہ میں چوکی دار ہوں، میں امانت دار ہوں، مجھ سے اس امانت کا سوال ہونا آگے جا کے، میں نے تجھے یہ نعمتیں دی تھی کسی بھی رنگ میں، تو نے میرے حکموں کے مطابق استعمال کی یا نہیں کی؟ استعمال کر کے تو چلا گیا تھا، پچھلوں والوں کا پچھلا حساب ہے، تو نے کیا کیا تھا، تو جواب دے۔ جب یہ ثابت آ جائے، اگلا کیا ہوگا؟ جب وہ مالک ہے اب وہ دے دے تو تب بھی اس کی مرضی ہے، نہ دے تو تب بھی اس کی مرضی ہے، میرا کیا زور ہے؟ میں اگر مثال کے طور پر رشتے ہیں نا، میرے قریبی رشتہ ہے، بیوی کا ہے، بچوں کا ہے، ماں باپ کا ہے، وہ کہتے ہیں میرا، پنجابی کہتے ہیں میرا ہمہ دعویٰ ہے، اور بھائی میری چیز ہے، میں تیرا بیٹا ہوں، میں تیرا باپ ہوں، میں تیری بیوی ہوں، میں تیری بہن ہوں، میرا حق نہیں بنتا؟ حق جتلاتے ہیں۔ ہمارا اللہ پر کیا حق ہے جب حق ہی نہیں ہے؟ اس کا ہم پر حق ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس نے جو چیزیں دی ہیں فری میں دی ہیں، ان کا بل بھی نہیں آتا، فری میں استعمال کرنے کے لیے اس نے چیزیں دی ہیں، اور کہتا ہے جیسے میں نے کہا صرف اس طرح استعمال کر لے بس۔ اب وہ جو چیزیں اس نے دی ہیں مجھے کوئی بندہ چیز ادھار دے یا استعمال کرنے کے لیے دے اور چند مہینوں چند دنوں کے بعد کہے واپس دے دو، تو مجھے کوئی تکلیف ہونی چاہیے؟ کیوں؟ وہ بھائی جس کی چیز تھی وہ لے گیا، میں پھر وویلا کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ مجھے یہ گمان ہو گیا ہے کہ میں مالک ہوں، میں ملک ہوں، میں الملیک ہوں۔ یہ مجھے غلط فہمی ہم مسلمانوں کو ہو چکی ہے، بلکہ سارے انسانوں کو ہوئی، جنات بھی اس میں ہوں گے، کئی ہوں گے۔ مجھے یہ نظریہ سوچ بن جائے کہ یہ جو چیز اس نے دی ہے میری نہیں ہے، میں تو امانت دار ہوں۔ اب اس نے مجھے کو پیسوں کی شکل میں دی، اولاد کی شکل میں، دو بنیادی چیزیں رکھ لیتے ہیں، اس نے دی، اب وہ چند مہینوں چند سالوں بعد وہ مال نقصان کی شکل میں واپس لیتا ہے، تو میرا کیا نظریہ ہونا چاہیے؟ جس کا مال تھا لے لیا اس نے۔ جوان اولاد ہے، جوان اولاد لے لی اس نے، اولاد اس نے دی تھی، لے بھی وہی گیا، میرا کیا کمال؟ جب یہ سوچ رکھوں گا پھر کیا ہوگا؟ پھر مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ ان کا مومن کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن کی کیا ہی بات ہے، جب نعمت آ جائے تو شکر کرتا ہے، جب کوئی چیز لے تو صبر کرتا ہے کہ اللہ نے لیا اس کو بہتر پتہ ہے، جس نے دی تھی وہ اس سے بہتر مجھے عطا کرے گا، وہ مالک ہے۔ جب یہ یقین، عقیدہ اور اللہ کا تعارف ہو جائے، میرے خیال میں پیچھے الرحمن اور رحیم کیا تھا، یہ الملک کیا ہے، میں نے کہتا ہوں اور نام کچھ بھی نہ، یہ دو ناموں کا ہمیں سمجھ آ جائے، میرے خیال میں مجھے کوئی تکلیف رہتی ہی نہیں ہے میری، کیونکہ میں ایک مسافر کی طرح اس دنیا میں ہوں، مجھے امانت ملی ہے، استعمال کر کے چلا جاؤں گا۔ سوال پھر یہ ہوگا کہ جو امانت دی تھی، چاہے جسم کی شکل میں، چاہے مال کی شکل میں، کسی شکل میں دی تھی، کیا میرے حکموں کے مطابق میری نعمت استعمال کی تھی؟ بس یہ ہمارا سوال ہے، یہی جنت اور یہی دوزخ ہے۔ اور آخری بات، یہ الفاظ درست کر لوں، بات کو ختم کرتا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ کی تیسری آیت کیا جی؟ الرحمن الرحیم کے بعد کیا ہے؟
ہاں جی، اس کو ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین. اس کو دو طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس نام کے ساتھ متعلق ہے، تو میں نے کہا اس کی ہم دونوں مالک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں اور مالک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ ہے مالک یوم الدین، یہ مٹ گیا. مالک یوم الدین اوپر ایک الف لمبا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. جس طرح یہ ہے نا الملک المالک، اس طرح مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. یہ دونوں طریقوں سے دونوں تلفظ درست ہیں. اگر آپ دونوں اگر پڑھ لیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ساتھ جڑ کے فرائض کی حدود میں جو مسائل ہیں ان کو سیکھنے کی، اور سب سے بڑا علم قرآن اور قرآن کا سب سے بڑا علم اللہ کا تعارف ہے، اس کو سیکھنے کی، اس رب کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی